اسرائیل کے غزہ میں زمینی حملے کی تیاریاں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتے ہیں غزہ میں زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. حملے کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. حماس کے ہاتھوں یرغمال افراد کو واپس لانے کے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. زمینی حملے کا وقت اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا. مصری صدر عبد الفتاح نے کہا کہ غزہ پر زمینی حملے سے دونوں جانب مزید جانی نقصان ہوگا. نوری آباد پلانٹ کیس سے مراد علی شاہ کی احتساب عدالت اسلام آباد میں پیشی. پاور پروجیکٹ کیس احتساب عدالت میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں, دلائل طلب کر لیے گئے. سماعت 28 نومبر تک ملتوی. عدالت پیشی کے بعد میڈیا گفتگو میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے تو بے یقینی ختم ہو جائے گی. مسائل کا حل صرف الیکشن میں ہے. جلد تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے. فضاؤں سے بارود کی بارش. غزہ فلسطینیوں کا قبرستان بن گیا. 24 گھنٹوں میں 756 فلسطینی شہید. شہداء کی تعداد 6546 ہو گئی. 18,000 زخمی. زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا. غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن ختم. ہر طرف تاریکی کا راج. اندھیرے میں ڈوبے ہسپتالوں میں زخمیوں کی چیخیں دل چیرنے لگیں. دوائیں ہیں نہ مرہم پٹی کا سامان. جو بچائے جا سکتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. موبائل فون کی روشنی میں زخمیوں کا آپریشن. شدید زخمی بچے کی چیخیں بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ نہ سکی. مغرب کی پشت پناہی. اسرائیلی جارحیت بڑھنے لگی. بمباری کے ساتھ بھوک کی سخت آزمائش. لوگ قطاریں لگا کر کھانے پینے کی اشیاء کا انتظار کرنے لگے. غزہ کے ہسپتالوں میں 120 بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں. ہسپتالوں میں 120 نومولود انکیوبیٹر میں ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق بجلی بند ہوئی تو پھول مرجھا جائیں گے. اسرائیل کا کہنا ہے ایندھن ملے گا نہ ادویات. حملے جاری رہیں گے. غزہ میں صحافی کے کیمرے نے موت کا منظر ریکارڈ کر لیا. اسرائیلی بمباری کے دوران رپورٹنگ کرنے والا صحافی زندگی ہار گیا. غزہ میں اندھا دھند حملوں کے آغاز سے اب تک 21 صحافی شہید ہو چکے. اللہ کی قسم ہم سب کچھ کھو دیں تو بھی اسرائیل سے سودا نہیں کریں گے. تباہ حال غزہ میں غموں سے نڈھال فلسطینی نوجوان کی اسرائیل کو للکار. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فلسطین کے سفارت خانے آمد. فلسطینی سفیر احمد جواد امین ربی سے ملاقات. بلاول بھٹو کا غزہ کے صورتحال پر اظہار تشویش. کہا پاکستان کٹھن وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ہسپتال پر بمباری نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل سیکیورٹی رسک ہے. فلسطینی سفیر نے بلاول بھٹو کو فلسطینی مزاحمت کا علامتی رومال پہنایا. چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب. پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث نکلی. 9 مئی ہنگاموں کا منصوبہ. کارکنان کی ذہن سازی کی. کارکنان کی فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا گیا. اکاؤنٹس چلانے والوں کو سرکار کے فنڈ سے 40,000 روپے تنخواہ ملتی تھی. خیبر پختونخوا کے بجٹ میں 87 کروڑ روپے مختص تھے. سوشل میڈیا ٹیموں نے مذموم بیانیہ پھیلایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے ترقیاتی فنڈ کے 87 کروڑ روپے نکالے. سوشل میڈیا بھرتی کر کے اپنا بیانیہ پروموٹ کیا. فردوس عاشق عوان نے پی ٹی آئی کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی. کہا ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے پلاننگ کی گئی. فوج کو بدنام کرنے کے لیے قومی خزانہ استعمال کیا گیا. لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی سے پائی کا حساب لینے کا اعلان. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی انتظامی کارکردگی کا رزلٹ آ گیا. صوبہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا. نگران حکومت کا بحران سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 24% کٹوتی کی سفارشات تیار. سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھیجی جائے گی. تنخواہوں میں کٹوتی سے ماہانہ 8 ارب روپے کی بچت ہوگی. ملازمین کے الاؤنسز ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. ہم نے تقریباً 100 ہاسپٹلس کے کام شروع کیے ہیں, چھوٹے بڑے ملا کے, ٹی ایچ کیو سے لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک. اس میں سے میجورٹی انشاءاللہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے. 1600 کلو گرام پر ڈے اور 16 ٹن فرٹیلائزر پر ڈے. 10 نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے, ساتھ ان کو بارڈر تک چھوڑ کے بھی آئیں گے.
पंजाब में मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट बनेगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रख दिया। जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाई जाएगी। यौमिया 1600 किलो गैस की पैदावार होगी। गुजर कॉलोनी में बनने वाले प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। सालाना 8 करोड़ रेवेन्यू हासिल होगा। मंसूबे की तकमील से फजाई आलूगी में कमी आएगी। वज़ीर आला का लाहौर सेफ सिटी के तमाम कैमरे जल्द फाल करने का हुक्म। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद मोहसिन नकवी के ज़रिए सदारत सेफ सिटी अथॉरिटी ऑफिस में इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा तामीरात और मवासलात इमारतों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में वो यकीनी बनाए। हुकाम ने बताया कि लाहौर में 2000 कैमरे नवंबर के पहले हफ्ते तक फंक्शनल हो जाएंगे। IMF मुतमईन होगा या डू मोर करेगा। 71 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए IMF से मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। स्टैंड बाय मुआहदे के जायजे के लिए वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर IMF का बोर्ड कर्जे की अगली किस्त मंजूर करेगा। दिसंबर में किस्त जारी करने के लिए बोर्ड इजलास होगा। PIA के माली मामलात मजीद संगीन हो गए। 11 रोज गुजरने के बावजूद मामला हल न हुआ। कौमी एयरलाइन की 11 दिनों में 340 परवाजें मनसूख हुई। इदारे को 8 अरब से जायद नुकसान का सामना। आज PSO को 6 करोड़ रुपए अदा किए गए। इसराइल के गजा में ज़मीनी हमले की तैयारियां। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा में ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। हमले की तफसीलात नहीं बताऊंगा। हमास के हाथों यरगमाल अफराद को वापस लाने के हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। ज़मीनी हमले का वक्त इत्तफाक राय से तय किया जाएगा। मिस्री सदर अब्दुल फताह ने कहा कि गजा पर ज़मीनी हमले से दोनों जानिब मज़ीद जानी नुकसान होगा। नूरियाबाद प्लांट केस से मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। पावर प्रोजेक्ट केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं, दलाल तलब कर लिए गए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। अदालत पेशी के बाद मीडिया गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी। मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में है। जल्द तारीख का ऐलान होना चाहिए। अल्लाह की कसम हम सब कुछ खो दें तो भी इसराइल से सौदा नहीं करेंगे। तबाह हाल गजा में गमों से निढाल फ़लस्तीनी नौजवान की इसराइल को ललकार।